الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، لہم من فوقہم ظلل، عجیب منظر ہے جہنم کی اور عجیب کیفیت ہے. جہنم کے اندر آگ کے سائبان اور طبقات. یہ ایک طبقہ، اس کے اوپر سایہ ہے اور سایہ ہے آگ کا سایہ. نیچے بھی ایک طبقہ، اب نچلے کے حصے کے لیے سایہ اور ایک طبقہ. اسی طرح من فوقہم ظلل، ان کے سروں کے اوپر، ومن تحت، اور ان کے نیچے بھی. یہ تیار ہے. اور وہ ظلل یا سائبان کس چیز کے ہیں؟ نار، جہنم کے آگ. اور جہنم کے آگ اور دھواں، یعنی سائبان یا جو تنزن کہا گیا ہے، سائے میں تو انسان کو سکون ملتا ہے، لیکن یہ سایہ سکون دینے والا سایہ نہیں ہوگا. اور بہت زیادہ دھواں، اس کا بھی سایہ ہوتا ہے، دکھائی دیتا ہے، جبکہ وہ خود آگ ہے. تو علی کل حال جو اللہ رب العزت کی مشیت اور ان کفار کی شایان شان ہے عذاب کے لیے، اس کے مطابق اللہ رب العزت نے ان کے لیے تکلیف اور اذیت و آزار کی جگہ بنا دی ہے. ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، فرماتے ہیں اللہ رب العزت اسی طرح ان باتوں سے اللہ رب العزت تمہیں باخبر کرتے ہیں. او انسان، یا عباد فاتقون، او میرے بندو مجھ سے ڈرو. اگر تقوی کا راستہ اور شیوہ اپناؤ گے تو یہاں نہیں جاؤ گے. تلک عقبى الذین اتقوا الگ جگہ، وعقبى الکافرین النار وہ الگ جگہ ہوگی. تو خوف خدا کو اپنے دلوں میں لے آؤ. شرک اور کفر اور ظلم سے بچو. تین چیزیں، شرک، کفر اور ظلم، ان چیزوں سے بچو، متقی بن جاؤ گے اور جہنم سے خلاصی یقینی ہو جائے، بشرطی خاتمہ خیر. والذین اجتنبوا الطاغوت، اور جن لوگوں نے شیطان کی بندگی سے انکار کیا ہے، پرہیز کیا ہے کہ اس کی بندگی کرے. وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف انہوں نے رجوع بھی کیا ہے. تو لَهُمُ الْبُشْرَى، ان کے لیے بشارت ہے، ان کے لیے بشارت ہے. فَبَشِّرْ عِبَادِ، او میرے بندو بشارت لے لو. شیطان کی اطاعت نہیں کی، اس کی باتیں نہیں مانی، اس کی رفاقت اور بندگی سے احتیاط اور پرہیز کیا، تو بشرا ہے آپ کے لیے، بشارتیں. فبشر عباد،
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں میرے بندوں کو خوشخبری دو. وہ کون ہیں جنہیں خوشخبری مل جانی چاہیے؟ الذین یستمعون القول، فرماتے ہیں جو میری باتیں سنتے ہیں دل و جان سے، قرآن کی فرمودات دل و جان سے سنتے ہیں. فیتبعون احسنہ، اور اللہ کی ان بہترین باتوں کی فرما بری کرتے ہیں، سنتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں. اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، ہدایت کے قابل دکھا چکے ہیں اپنے آپ کو، اور اللہ رب العزت نے ان کو ہدایت دی ہے. اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، اور یہی لوگ ہیں دانا اور سمجھدار، عقل مند لوگ ہی جنہوں نے اپنی بصیرت اور دانائی اور حکمت عملی سے اللہ رب العزت کی بندگی کو ترجیح دی ہے، اور اللہ کی ناراضگی اور شرک اور کفر و ظلم اور اسی طرح کی تباہ کن چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھا ہے. تو ہمارے لیے بھی یہی راہ، یہی منزل، یہی مقصد ہونی چاہیے. تو قیامت کی تباہی کے بجائے دنیا میں آخرت کی آبادی کا سوچا جائے، اور اس کے مطابق اپنے ایمان اور اعمال صالحہ کی ترتیب بنا دی جائے، تو انشاءاللہ یہ سعادت ضرور نصیب ہوگی. اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.